بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکے در تنعم یکے در عذاب، یکے در مشقت یکے کامیاب، ایک نعمتوں میں ہے اور ایک عذاب میں ہے، ایک مشکل کام میں ہے اور ایک کامیاب ہے۔ یکے در جہان جلالت امیر، یکے در کمند حوادث اسیر، ایک جو ہے بڑھائی کے دنیا میں بادشاہ ہے، ایک زمانے کے جال کا قیدی ہے۔ حوادث جو ہے حادثات، مصیبت کو کہتے ہیں۔ ایک مصیبت کے جال میں قیدی ہے۔ یکے در گلستان راحت مقیم، یکے با غم و رنج و محنت ندیم، ایک آرام کے باغ میں رہنے والا ہے، مقیم بمانا رہنے والا، ایک غم اور رنج کے ساتھ اور محنت کا ساتھی ہے۔ ندیم کہتے ہیں ساتھی کو، محنت میں نا محنت۔ یکے را برو رفت زے اندازہ مال، یکے در غم نان و خرچ عیال، ایک جو ہے برو رفت لے جاتا ہے، زے اندازہ مال اندازے سے، ایک اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو اندازے سے مال اٹھا کر جیب میں ڈال لیتا ہے، اندازے سے مال لے جاتا ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس وافر ہے۔ ایک لے جاتا ہے مال اندازے سے، یکے در غم نان و خرچ عیال، ایک جو ہے وہ اہل و عیال کے روٹی اور خرچ کے غم میں ہے۔ ایک روپے کا حساب رکھتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو گنتی کر کے نکلتا ہے کہ میں کہیں وہاں پہ مجھے پریشانی نہ ہو جائے، تو ایک جو ہے وہ اندازے سے لے جاتا ہے، یعنی گویا کہ اشارہ ہے مالدار اور غریب کی کہانی کی طرف۔ یکے چو گل از خرمی خندہ زن، یکے را دل ازردہ خاطر حزن، ایک جو ہے وہ پھول کی مثل، چو میں نہ مثل گل میں نہ پھول، ایک جو ہے وہ پھول کی مثل از خرمی خوشی سے، خندہ زن ہنستا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ پھول کی مثل خوشی سے ہنستا ہے، اور ایک جو ہے وہ دل رنجیدہ ہے، ایک کا دل کیا ہے؟ رنجیدہ ہے۔ خاطر حزن، خاطر بھی دل کو کہتے ہیں، طبیعت کو، حزن میں نا غمگین ہے، ایک کا دل رنجیدہ ہے اور طبیعت جو ہے وہ بوجھل ہے، غم زدہ ہے، طبیعت پریشان ہے اس کی۔ یکے بستہ از باہر طاعت کمر، یکے در گناہ بردہ عمر بسر، ایک جو ہے وہ عبادت کے واسطے، طاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، عبادت کو، ایک جو ہے وہ عبادت کے واسطے سے کمر باندھے ہوئے ہے، بستہ، ذرا غور کریں، بستہ، اس کے ساتھ آئے گا بستہ است مصنف نے گرا دیا وزن شعری کی وجہ سے، تو یہ لفظ کیا ہے؟ بستہ، ویسے یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے۔ یکے بستہ از باہر طاعت کمر، ایک جو ہے فرما عبادت کے واسطے سے کمر باندھے ہوئے ہے۔ یکے در گناہ بردہ عمر بسر، ایک جو ہے وہ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کیے ہوئے ہے۔ یکے را شب و روز مصحف بدست، یکے خفتہ در کنج میں خانہ مست، ایک رات اور دن، شب و روز رات اور دن، ایک کے ہاتھ میں، بدست میں تھا، ہاتھ میں رات اور دن قرآن ہے، اور ایک جو ہے خفتہ سویا ہوا ہے در کنج میں خانہ، شراب کے میں خانے کے کنارے میں، کانج کہتے ہیں نکر کنارے کو، ایک جو ہے شراب کے کنارے میں یا کونے میں مست پڑا ہوا ہے، یعنی سویا ہوا ہے۔ یکے بر در شرع مسمار وار، یکے در راہ کفر زنار دار، ایک جو ہے شریعت کے دروازے پر، بر در شرع شریعت کے دروازے پر، مسمار وار کیل کی مانند ہے، کیل کی طرح ہے، اور ایک جو ہے وہ کفر کے راستے میں، یکے در راہ کفر، کفر کے راستے میں، زنار دار جنیب رکھنے والا ہے۔ اور ذرا سمجھیں، یہ ہندوؤں کا ایک ہے کپڑا، پٹخا بولتے ہیں، پٹخا، وہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ہندو اس کو کہتے ہیں زنار، اور اردو میں کہتے ہیں جنیب، ہندوؤں کا ایک کپڑا ہے جو ڈالتے ہیں۔ تو اب مصنف بیان کر رہے ہیں کہ یکے در راہ کفر زنار دار، ایک کفر کی راہ میں زنار یعنی جنیب جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے۔
یکے مقبل و عالم و ہوشیار، یکے مدبر و جاہل و شرمسار۔ ایک جو ہے نیک ہے اور عالم ہے اور ہوشیار ہے، ایک جو ہے مدبر بدبخت ہے اور جاہل ہے اور شرمندہ ہے۔ شرمسار کا معنی کیا ہے؟ شرمندہ ہے۔ یکے غازی و چابک و پہلوان، یکے بزدل و سست و ترسندہ جان۔ ایک جو ہے مجاہد ہے، کیا ہے؟ غازی بمعنی مجاہد، اور ایک مجاہد ہے اور چابک معنی تیز ہے۔ چابک معنی کیا ہے؟ چست، تیز اور چست ہے، اور پہلوان معنی پہلوان۔ ایک جو ہے مجاہد ہے اور چست ہے اور پہلوان ہے۔ یکے بزدل و سست ترسندہ جان، ایک بزدل ہے، بزدل اور سست ہے، ترسندہ جان، جان کا ڈرنے والا ہے۔ ترسندہ جو ہے یہ اسم فاعل قیاسی ہے۔ اسم فاعل کیا ہے؟ کہ ترسندہ جان وہ جان کا ڈرنے والا ہے۔ یکے کاتب اہل دیانت ضمیر، یکے دزد باطن کے نامش دبیر۔ ایک کاتب لکھنے والا ہے جو اپنے دل کا امانت دار ہے، اپنے دل کا امانت دار ہے، دیانت دار ہے۔ یکے دزد باطن، اور ایک دل کا چور ہے۔ دزد کہتے چور کو، باطن میں نا دل کا، کہ نامش دبیر، اس کا نام جو ہے منشی ہے۔ بھئی کئی منشی ایسے ہوتے ہیں جو بڑے امانت دار ہوتے ہیں، کہتے نا 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 صحیح کام کرنا ہے، رشوت وغیرہ نہیں لینی، پیسے لے کر کام نہیں کرنا، پیسے لے کر کام، یعنی ایک منشی وہ ہوتا ہے جو اپنے دل کا صاف ہوتا ہے، امانت داری سے کام کرتا ہے، اور ایک منشی وہ ہوتا ہے جو اندر کا چور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے رشوتیں لیتا ہے، رشوتیں لے کر کام کرتا ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سبق کے اندر در صنعت حق تعالیٰ میں اس بات کا بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کاراگری ہے، کسی کو اس نے امیر بنایا، کسی کو اس نے غریب بنایا، ٹھیک ہے، کوئی امانت دار ہے، کوئی غیر امانت دار ہے، کوئی بدبخت ہے، کوئی نیک ہے، تو یہ اس کی کاراگری ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔